اللہم صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نازیہ یوسف ہے اور میں کشمیر میں رہتی ہوں۔ الحمدللہ جو پچھلی بار نابا فاؤنڈیشن نے کوئز کمپٹیشن رکھا تھا، میں نے اس میں 4th پوزیشن حاصل کی اور میرا انعام تھا 5000 روپے۔ الحمدللہ میں نے وہ وصول بھی کیے مولانا وقار حسین سے، اور میں نابا فاؤنڈیشن کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں آن لائن کلاسز دیے، اس سے ہم زیادہ متاثر ہوئے اور ہم نے بہت اچھے سے ایک تو کوئز کمپٹیشن میں حصہ بھی لیا اور ہم نے بہت زیادہ اس میں علم حاصل کیا۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی اور حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن کے اس دوسرے دور میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور آج پھر کچھ سوال لے کے حاضر ہوئے ہیں، چونکہ کل کی گفتگو جو ہوئی تھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تک ہو چکی ہے، اور آج انشاءاللہ 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم اور 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کے مختصر حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قبلہ، چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ چھٹے امام تک کل گفتگو ہو چکی، لہٰذا آج 7ویں امام سے پہلا سوال یہ ہے کہ 7ویں امام سے متعلق کہ 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے مختصر حالات بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے 7ویں امام ہیں۔ آپ کی ولادت 7 صفر 128 ہجری کو شہر ابوا میں ہوئی، جو مدینے سے قریب تھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور مشہور القاب کاظم، عبدالصالح اور باب الحوائج ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام حمیدہ خاتون تھا۔ دیگر ائمہ اہل بیت کی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی تمام اعلیٰ صفات کے حامل تھے۔ علم، زہد، تقوی، عبادت اور سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ غصے پر قابو اتنا تھا کہ کاظم جو لقب آپ کا ہے، یہ آپ کے نام کا جز بن گیا، آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ کاظم کے معنی غصہ کو پی جانے والا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور امامت کا کچھ حصہ منصور عباسی کے دور حکومت میں گزرا۔ اس کے بعد 10 سال تک مہدی عباسی کا دور حکومت رہا۔ اس نے امام کو عراق بلوایا اور قید رکھا، اور آخر میں کچھ حالات ایسے ہوئے اور آپ کے معجزات اور کرامات کو دیکھا اس نے، تو آپ کو رہا کر کے مدینے بھیج دیا۔ بادشاہ مہدی کے بعد تیسرا بادشاہ عباسی خلفاء کا، عباسی گویا دور حکومت کا تیسرا بادشاہ امام کے دور حکومت میں ہادی کا دور حکومت رہا۔ تقریباً 1 سال تک یہ ہادی جو ہے امام کے عہد حکومت میں، جو ہے گویا تیسرا بادشاہ ہادی ہے، اس کی مدت حکومت صرف 1 سال ہے، لیکن 1 سال میں اس نے امام کو قید کیا، پھر رہا کیا، پھر گرفتاری کا حکم دیا اور گویا دوبارہ قید کیا۔ تو 1 سال کی مدت حکومت میں 2 مرتبہ امام کو قید کیا۔ دوسری مرتبہ جو قید کیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید خانے ہی میں تھے کہ ہادی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کی زندگی کی شمع گل ہو گئی۔ اب 169 ہجری میں ہارون رشید کا دور شروع ہوا۔ 169 ہجری میں ہارون رشید کا دور شروع ہوا۔ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد بلایا اور طویل مدت تک اپنی قید میں رکھا، اور اپنی حکومت کے 14ویں سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید خانے میں ہی زہر دے کر شہید کر دیا۔ 25 رجب 183 ہجری کو امام کی شہادت ہوئی۔ بعد شہادت ہمارے اس مظلوم امام کا جسد مبارک ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ بغداد کے پل پر رکھا گیا۔ 3 دن کے بعد آپ دفن ہوئے۔ آپ کا روضہ مبارک کاظمین میں ہے۔ آپ کی عمر مبارک 55 سال کی تھی، جس میں سے 20 سال اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ رہے۔ 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے 35 سال اپنے دور میں امت کی قیادت اور امامت کے ذمہ دار رہے۔
بے شک۔ ناظرین بڑھتے اپنے اگلے سوال کی طرف، اور قبلہ سے اگلا سوال ہے کہ جب امام قید خانے میں تھے تو ہارون رشید نے ایک حسین و جمیل عورت بھیجا تھا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اصل میں دیکھیے، شاہوں اور بادشاہوں کا ایک مزاج یہ رہا ہے کہ جس پر کوئی حربہ کام نہیں کرتا تھا تو اسے نقصان پہنچانے کے لیے عورت کو ذریعہ اور وسیلہ اور سہارا بنایا کرتے تھے۔ تو ہارون رشید نے ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کرنے کی مختلف تدبیریں اپنی زندگی میں کی، مگر ہر مرتبہ وہ ناکام رہا، اور آخر میں جب وہ عاجز آ گیا اور کوئی سازش اس کی کامیاب نہیں ہو سکی تو اس کے بعد اس نے بہت گندا اور ناقابل بیان منصوبہ بنایا، اور منصوبہ یہ بنایا کہ ایک عرصہ دراز سے قید خانے میں ہے امام۔ اصل میں جب لوگ رسول کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں تو اگر امام کو اپنا جیسا سمجھے تو حیرت نہیں کرنی چاہیے۔ تو تقریباً 14 سال کا عرصہ امام کی زندگی کا قید خانے میں گزرا ہے، تو اتنا طولانی عرصہ تنہائی میں گزرا ہے، تو عورت جائے گی تو ممکن ہے کہ اس طرف متوجہ ہوں اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اسی مقصد کے تحت قید خانے میں بہت خوبصورت اور حسین اور جمیل عورت کو بھیجا تاکہ امام کو بدنام کر سکے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب گویا امام ادھر متوجہ ہو چکے ہوں گے، تو اس نے میڈیا کے لوگوں کو، شہر کے جو نمائندہ افراد تھے ان لوگوں کو، جو حکومت کے سربراہردہ افراد تھے ان لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے دیکھو شیعوں کے امام کی زندگی کیا ہے قید خانے میں، تم لوگ دیکھتے کچھ ہو سنتے کچھ ہو، آج جا کے دیکھو کہ وہ کس حال میں ہے۔ تو وہ نگراں بھی گئے دیکھنے کے لیے، لیکن امام کے چاہنے والوں کو 100% یقین تھا کہ بادشاہ کی یہ سازش ہے اور انشاءاللہ بادشاہ اپنی اس سازش پہ ناکام ہوگا۔ جو امام کے چاہنے والے تھے ان کو معلوم تھا کہ امام کی زندگی کیا ہے اور کتنی پاکیزہ زندگی ہے، وہ تو ایمان رکھتے تھے امام کی امامت پر، تو وہ مطمئن تھے۔ میڈیا کے لوگ گئے، دانشور لوگ گئے، جو نمائندہ طبقہ تھا، حکومت کے جو نمایاں افراد تھے وہ سب لوگ گئے۔ اب یہ نگراں قافلہ جب قید خانے میں پہنچا تو تصور تو کچھ لے کے گیا تھا کہ امام ہوں گے اور وہ خوبصورت عورت قریب بیٹھی ہوگی اور امام اس سے باتیں ادھر ادھر کر رہے ہوں گے۔ اب جو اندر پہنچے قید خانہ کا دروازہ کھول کر کے تو عجب منظر دیکھا کہ امام سجدے میں ہے اور امام کے پیچھے وہ خوبصورت عورت بھی سجدے میں ہے، یہ بھی عورت مصروف عبادت ہے۔ اور اس کے بعد امام محو مناجات ہے، خدا سے جو کچھ بھی عرض کرنا ہے محو مناجات ہیں۔ تو جب محو مناجات ہے تو ادھر سے لبیک کی آواز آ رہی ہے، لبیک کی آواز آ رہی ہے، تو لوگوں نے اس عورت سے پوچھا، جب عبادت سے فرصت ملی تو پوچھا کہ یہ بتائے تجھے تو بھیجا گیا تھا کسی اور مقصد کے تحت، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ انتظام کرتا ہے، انہوں نے بھیجا تھا امام کو ذلیل کرنے کے لیے، یہاں عورت گواہ بن گئی ہارون رشید کی گندی سیاست کا، اور اس نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے کس کے پاس بھیجا تھا؟ ایسا معصوم انسان تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اور ان کے انداز عبادت اور انداز مناجات کو دیکھ کر میں نے یہ سوچا کہ وہ زندگی جو میں اب تک گزارتی چلی آئی ہوں وہ گناہوں بھری زندگی بالکل غلط ہے، اور صحیح زندگی وہی ہے کہ امام کے ساتھ عبادت کی جائے تاکہ امام راضی ہو جائیں، امام خوش ہو جائیں، اور یہی ایک ذریعہ ہے میرے پچھلے گناہوں کے معاف ہونے کا۔ چنانچہ یہ کہا کہ تو بھیجی کس لیے گئی تھی، تو یہ ایک جملہ ہی گویا تمام سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی تھا۔ تو اب اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے جب سے امام کے پیچھے عبادت کی ہے اور نمازیں پڑھی ہیں تو مجھے انہی سجدوں میں لطف آتا ہے، مجھے انہی سجدوں میں زندگی کا کیف محسوس ہو رہا ہے، تو اس لیے اب میں تو اسی راستے پہ چلوں گی جو میرے اس امام کا راستہ ہے۔ تو زندگی کہاں تھی اس کی، اور امام کے پاس آئی تھی گمراہ کرنے کے لیے، غلط مقصد سے آئی تھی، غلط ارادے سے آئی تھی، لیکن دل میں ایک انقلاب پیدا ہوا اور گویا مومنہ ہو گئی، وہ ایک گناہ گار عورت توبہ کر کے مومنہ ہو گئی۔ اور عالم یہ تھا کہ وہ مسلسل یعنی قید سے آنے کے بعد مستقل مصروف عبادت تھی، اور اس کے انداز عبادت پہ، نماز کے انداز پہ اگر کوئی اعتراض کرتا تھا یا کسی زندگی کے معاملے میں کوئی اعتراض کرتا تھا تو ایک جملہ کہتی تھی
کہ میں نے عبد صالح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یہ عمل ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی میری نظر میں معیار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کردار ہے. تو اس عورت کے اس کیریکٹر اور کردار سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے بھی اپنے اماموں کی زندگی معیار ہونی چاہیے، مثالی نمونہ ہونی چاہیے، اور اسی انداز سے زندگی بسر کرنی چاہیے. اب دیکھیے زندگی بھر مصروف عبادت رہی، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت سے چند روز پہلے اس کا انتقال ہوا، کچھ روز پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. بے شک. قبلہ ایک 7ویں امام کے دور میں ایک صحابی گزرے، ان کے خاص علی ابن یقطین. جی. جب وہ امام سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے پہنچے تو امام نے ملاقات سے منع کر دیا. جی. اس کی کیا وجہ ہے؟ علی ابن یقطین بھی بہت ہی گویا قریبی صحابی تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، اور کوئی کام امام کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے تھے. اور امام سے اتنی محبت تھی کہ جو خلعت وغیرہ بادشاہ کے دربار سے ملی تو وہ امام کی خدمت میں تحفے میں بھیج دیا. تو امام نے کہا کہ اسے حفاظت سے رکھو، کبھی کام آئے گا. اور وہی ہوا کہ لوگوں نے شکایت کی کہ آپ نے جو تحفہ دیا تھا انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یہاں تحفے میں بھیجوا دیا، مگر امام تو واپس کر چکے تھے. جانے کی اطلاع سب کو ہوئی، آنے کی اطلاع کسی کو نہیں ہوئی. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، وہ سامان فلاں جگہ رکھا ہوا، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کسی کو بھی بھیج کر کے اسے منگوا لیجئے. چنانچہ آدمی بھیجے گئے اور وہ خلعت لے کر کے آئے. نتیجہ یہ ہوا کہ سزا علی ابن یقطین کو ملنے کے بجائے جن لوگوں نے چغل خوری کی تھی ان لوگوں کو سزا ملی. تو یہ بہت قریبی صحابی تھے، اور وزارت عظمیٰ بھی جو انہوں نے قبول کی ہے تو امام کے حکم پہ، امام نے جب کہا ہے تب امام سے اجازت لے کر قبول کیا ہے. تو ہارون رشید نے جب یہ پیشکش کی ہے تو امام نے اس شرط پہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے عہدے کو مومنین کی اہل ایمان کی مدد کے لیے استعمال کریں گے. تو اب جب ظاہر دیکھیے جب کوئی عہدہ مل جاتا ہے، ذمہ داری آ جاتی ہے تو مصروفیتیں بڑھ جاتی ہیں. ہر وقت انسان ایک مزاج میں نہیں رہتا، پتہ نہیں کب کیا مصروفیت ہو. تو اتفاق ایسا ہوا کہ امام ہی کے ایک چاہنے والے اور صحابی تھے، ابراہیم جمال کہتے ہیں جو لوگ اونٹ کرائے وغیرہ پر دیتے ہیں یا اونٹ لے کے آتے جاتے ہیں، وہ جمل سے جمال ہے، جمل کے معنی اونٹ ہے. تو آپ سوچئے کہ دیکھنے میں گویا عام طور سے دنیا کی نگاہوں میں سماج کے کمزور طبقے سے وہ افراد تعلق رکھتے تھے جو اونٹ وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے. تو یہ سماج کا ایک کمزور طبقے کا انسان جو سماج کا، اسلام کی نگاہ میں نہیں، اسلام کی نگاہ میں تو جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہی صاحب عزت ہے اسلام کی نگاہ میں. میں لوگوں کے معیار و مزاج کے مطابق کہہ رہا ہوں. تو یہ علی ابن یقطین سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے وطن سے چل کر گئے، مگر علی ابن یقطین نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس وقت ملنے سے انکار کر دیا. اب یہ بیچارے اتنی محنت و مشقت کر کے گئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا. دیکھیے ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں کبھی کبھی کہ گھر میں بیٹھے ہو، کوئی ملنے آیا تو معلوم ہے چندہ وصول کرنے کے لیے آیا، کہتے کہ ہم نہیں ہیں. تو جب وہ مطلب شب بیداری کا چندہ لینے آیا ہے، مجلس کا چندہ لینے آیا ہے، محفل کا چندہ لینے آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ امام کا چاہنے والا ہی ہوگا، تو اسے ہم دروازے سے واپس کر دیتے ہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے ہم نہیں ملنا چاہتے اور یہ سوچے بغیر وہ کتنی اذیتیں برداشت کر کے آیا ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ملتے. امام نے آپ دیکھیے کہ اس چیز کو کس طریقے سے علی ابن یقطین کو توجہ امام نے اس بات کی طرف دلائی کہ علی ابن یقطین کے پاس جب ابراہیم جمال آئے ملاقات کے لیے تو اس وقت مصروفیت کی بنا پر ملنے سے انکار کر دیا. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد علی ابن یقطین مدینے امام سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. تو آپ نے کہا نا کہ ملنے سے کیوں انکار کر دیا؟ تو سبب یہی تھا کہ چونکہ ایک مرد مومن سے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اب جو یہ امام کی خدمت میں ملاقات کے لیے آئے تو امام نے ملنے سے انکار کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی مومن کے دل کو اگر ٹھیس پہنچاتے ہیں تو ہمارے امام کے دل کو وہ ٹھیس پہنچتی ہے اور امام ہم سے ناراض ہوتے ہیں اور اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک ہم اس مومن کو راضی نہ کر لیں. چنانچہ علی ابن یقطین کو جب یہ پتہ چلا کہ امام نے اس لیے ملنے سے انکار کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم جمال سے ملاقات نہیں کی تھی، ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا اس وقت، تو اس لیے امام نے ہم سے ملنے سے انکار کر دیا. اب ابراہیم جمال، اب وہ ایک بڑا طولانی واقعہ کیسے گئے، کس طریقے سے گئے. بہرحال اب ابراہیم جمال کے گھر علی ابن یقطین جاتے ہیں
دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، علی ابن یقین کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے کہ جو اپنے ہاں ملنے سے انکار کرا وہ ہمارے دروازے پہ آیا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا بس اب یہ نہ پوچھو کیسے آنا ہوا، ہم تم سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے معافی مانگ لی، ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو مومن کا دل اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ اگر ایک مومن اپنے خطاؤں پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، تو فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ تو فوراً انہوں نے معاف کر دیا علی ابن یقین کو۔ مگر علی ابن یقین اتنے پر مطمئن نہیں ہوئے کہ بس معاف کر دیا، بات تو ختم ہو گئی، امام نے یہی کہا تھا کہ جب تو وہ معاف نہ کر دیں، مگر جا کے ثبوت کیا دیں گے کہ معاف کیا ہے؟ تو کہتے ہیں زمین پر لیٹ جاتے ہیں، علی ابن یقین زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور ایک رخسار زمین کی طرف رکھتے ہیں اور ایک رخسار اوپر کی طرف رکھتے ہیں، اور ابراہیم جموال سے کہتے ہیں کہ اپنے پیر میرے اس رخسار پہ رکھو، جن پیروں سے چل کر تم مجھ سے ملنے گئے تھے وہ پیر میرے رخسار پہ رکھو اور دباؤ، اتنا دباؤ کہ میرے رخسار پہ نشان پڑ جائے، اور میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ ثبوت پیش کر سکوں کہ ابراہیم جموال نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ اب جو اس طریقے سے گویا معاف کرا کے اپنی خطا اب جو لوٹے ہیں اور وہاں پہنچے تو سوچ رہے تھے کہ مولا کی بارگاہ میں پہنچے، اور امام تو امام ہوتے ہیں، جب یہ پہنچے تو امام اپنے دروازے پر استقبال کے لیے کھڑے تھے، کہاں ملنے سے انکار کر دیا تھا، کہاں دروازے پر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی امام کو دیکھا تو خوش ہو کر کے آگے بڑھے، امام نے ان کو گلے سے لگایا، امام نے گلے سے لگایا اور ایک جملہ کہا کہ ہم لوگوں کو اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا امام کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کاش ہم اپنے اماموں کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے کسی مومن کو اذیت نہ پہنچائیں۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں سوال کا جواب دیا۔ چونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر رہتا ہے اور اماموں کا تذکرہ کرنا ہے، لہٰذا مختصر وقت میں مختصر ہی سوال و جواب ہو پاتے ہیں۔ تو اب بڑھتے ہیں 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کے مختصر حالات بیان کریں۔ جی، ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا نام علی، مشہور القاب رضا، ضامن اور صابر ہے، کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور والدہ جناب نجمہ خاتون ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت 11 ذی القعدہ 128 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اب تاریخ اسلام بیان کرتے ہوئے جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام علی رضا علیہ السلام تک آ گئے تو ایک بات بہت واضح طور پر ہمارے سامنے کھل کے آئی، اور وہ یہ کہ رسول کے بعد ہر امام کو پہلے امام کے مقابلے میں تقریباً الگ الگ حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شاید یہ جملہ میں وضاحت کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ مطلب امام حسن علیہ السلام، مولا علی کے زمانے میں حالات کچھ تھے، امام حسن کے زمانے میں حالات دوسرے ہوئے، امام حسین کے زمانے میں حالات دوسرے ہوئے۔ تو اگر ایک ہی قسم کے حالات ہوتے تو امام ذہنی و فکری طور پر گویا تیار رہتے، آمادہ رہتے۔ حالانکہ امام تو امام ہوتے ہیں مگر ہر جگہ معجزانہ زندگی تھوڑی بسر کرتے ہیں، تو ہر امام کے ساتھ الگ الگ حالات رہے ہیں۔ مثلا میں ثبوت پیش کر رہا ہوں، اور اچھا یہ انداز مجھے محسوس ہی ہو رہا ہے کہ حکومت ایک حربہ استعمال کرتی تھی امام کو نقصان پہنچانے کا، لیکن وہ اپنے حربے کو آزمانے میں ناکام ہو جاتی تھی تو حربہ بدل دیتی تھی، دوسرا حربہ اختیار کرتی تھی، اس لیے یہ تبدیلی حالات ہوتی رہی۔ اب آپ دیکھیں کہ دوسرے آنے والے امام کو بالکل نئے قسم کے حالات کا سامنا کرنا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر معاویہ ابن ابو سفیان نے صفین کے میدان میں مولا سے بہت ہی خونریز جنگ کی ہے، مطلب اتنی زبردست، اتنی خونریز جنگ میری سمجھ میں نہیں آئے کہ کوئی دوسری بھی ہوئی ہو۔ بہت خونریز جنگ صفین امیر شام نے جو مولا علی سے کی ہے، خونریز جنگ کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت سے جنگ کرنا چاہیے، تو علی سے اتنی بڑی جنگ کی ہے اس نے صفین کی۔ اب امام حسن السلام کا دور آتا ہے تو امام حسن سے جنگ نہیں کرتا ہے، صلح کرتا ہے۔ تو مولا علی کے زمانے میں جنگ، امام حسن کے زمانے میں صلح۔ اب اس کے بعد جب معاویہ کے بیٹے کا دور آیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کر لیا، بیعت کا مطالبہ کر لیا، تو جس کے نتیجے میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ یہ ایک بالکل نیا گویا انداز تھا جو امام کے سامنے آیا۔ لیکن امام حسین السلام کی شہادت کے بعد
ابھی دیکھیے بیعت کا مطالبہ ہوا اور شہید کر دیا، اور وہ پورا واقعہ کربلا ذہن میں رکھیے کہ جناب علی اصغر تک کو شہید کر دیا۔ ایسا ظالم اور سنگدل گویا یزید تھا کہ جس نے اپنے لشکر کو حکم دیا تھا کہ کوئی باقی نہ بچے۔ لیکن اب دیکھیے کہ جو امام حسین کو بھرے گھر کے ساتھ شہید کر دیتا ہے، اب طوق و سلاسل میں جکڑے ہوئے قیدی امام سید سجاد علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر سکا، تو امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتا اور پھر اتنا شدید انداز مخالفت کا پیش کرتا کہ پورا گھر لٹ گیا ہے، لیکن امام سجاد سے وہ بیعت کا مطالبہ نہیں کرتا ہے۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو قدر موقع ملا تو کھل کر مذہب اسلام کی ترویج و ارشاد کا کام ان دونوں اماموں نے انجام دیا۔ کچھ امام محمد باقر علیہ السلام کو موقع ملا اور زیادہ موقع امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور آتا ہے تو وہاں کھل کے موقع ملا تھا۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تقریباً 14 سال قید خانے میں رکھا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا زیادہ حصہ قید خانے میں گزرتا ہے، تو ہر امام کو الگ الگ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب کہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اتنے طولانی عرصے تک قید خانے میں رکھا گیا، اور اب اس کے بعد جب امام رضا علیہ السلام کا دور آتا ہے تو امام رضا علیہ السلام نے تو اپنے والد ماجد اپنے پدر بزرگوار کے زمانے میں جو ظلم و ستم بنی عباس نے کیے ہیں وہ سب مصائب و عالم سامنے تھے، اذیت کے وہ مرحلے اور امام کی قید کا وہ سارا منظر امام رضا کے سامنے تھا۔ لیکن اب امام رضا کو قید نہیں کیا جاتا ہے، جیل نہیں بھیجا جاتا ہے، بلکہ سیاسی حالات اس منزل پر پہنچ گئے کہ مامون رشید امام علی رضا کو اپنا ولی عہد بنانے پر مجبور ہو گیا۔ پہلے خلافت کی پیشکش کی، امام نے انکار کر دیا، تو ولی عہدی کی پیشکش کی، تو امام جانتے تھے کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا اور میں کیسے شہید ہوں گا، تو جب اس کی طرف سے دباؤ بڑھا تو امام نے ولی عہدی قبول کی، مگر ایک شرط یہ رکھی کہ میں حکومت کے معاملے میں، سیاسی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے وہ ولی عہدی پیش کر رہا ہے اور ولی عہد اپنا بنایا، تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو مولائے کائنات کے زمانے میں حالات کچھ، امام حسن کے زمانے میں حالات کچھ، امام حسین کے زمانے میں حالات کچھ، امام زین العابدین السلام کے زمانے میں حالات کچھ، امام جعفر محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں حالات کچھ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں حالات اور امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں حالات اور۔ تو یہ حالات کی جو تبدیلی ہوتی رہی، یہ گویا ایک چاہنے والوں کے لیے بھی بڑی مشکل کی گھڑی تھی کہ کب کن حالات میں ہمارا فریضہ کیا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ ناظرین بڑھتے اپنے اگلے سوال کی طرف۔ قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کا طرز زندگی کیسا تھا؟ دیکھیے ابھی میں امام محمد باقر اسلام کے سلسلے میں پیش کر چکا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو ہر امام کا معیار زندگی ایک ہے، معیار میں کہہ رہا ہوں معیار زندگی ایک ہے، انداز زندگی موقع و محل کے اعتبار سے بدلا ہے، فیصلوں میں تبدیلی ہوئی ہے، یا کہاں پہ صلح ہوئی ہے، کہاں پہ جنگ ہوئی ہے، تو یہ سب موقع و محل کے اعتبار سے فیصلے ہمارے اماموں نے کیے ہیں۔ جہاں تک انداز زندگی آپ نے کہا ہے تو انداز زندگی کے سلسلے میں ایک روایت مجھے ملی ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے آپ کے طرز زندگی، طرز حیات سے متعلق نقل کیا ہے، روزمرہ کی جو زندگی، عام زندگی امام کی جو بسر ہو رہی وہ کس طریقے سے کہ آپ نے کبھی کسی سے تیز لہجے میں گفتگو نہیں کی، بلند لہجے میں، تیز لہجے میں، کرخت لہجے میں کسی سے بات نہیں کی۔ اور ہم لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی بات روک کر کے ہم نے اپنی بات شروع کر دی، اسے بات کاٹنا کہتے ہیں۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے کبھی کسی کی بات نہیں کاٹی، یعنی کوئی اگر گفتگو کر رہا ہے تو بالکل خاموشی سے سنتے تھے، اگر کچھ بولنا ہوتا تھا تو جب اس کی گفتگو ختم ہو جاتی تھی تب امام بولتے تھے اور اپنی بات شروع کرتے تھے۔ حاجت روائی کو اپنا فریضہ سمجھ رکھا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی حاجت ہمارے ائمہ نہ پوری کرتے ہو۔ سائل خالی ہاتھ ان کے دروازے سے نہیں گیا، جناب سیدہ کے گھر میں مستقل فاقہ ہوتا تھا لیکن سائل خالی ہاتھ نہیں گیا، تو وہی حال جناب سیدہ کی اولاد اور معصوم فرزندوں میں موجود ہے۔ تو گویا حاجت روائی اپنا فریضہ سمجھتے تھے، کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو مجلس میں بیٹھتے ہیں تو پیر پھیلا دیتے ہیں، کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر، یہ روزمرہ کی زندگی، ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، امام کے انداز زندگی سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مجلسوں میں
18 سال کے بچے ہیں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، بوڑھے بیچارے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جوان اور نوجوان جو ہیں وہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام کا یہ حال تھا کہ کسی کے سامنے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے، امام کسی کے سامنے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب دیکھیے ہمارے ہاں غلاموں کے ساتھ سلوک اور ہے، نوکروں کے ساتھ سلوک اور ہے، اپنے عزیزوں کے ساتھ سلوک اور ہے، مگر امام کا حال یہ تھا کہ غلاموں کے ساتھ بھی سختی کے ساتھ گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلند آواز سے قہقہا نہیں لگاتے تھے۔ ہم لوگ جو زور سے قہقہا لگاتے ہیں، بلند آواز سے امام قہقہا نہیں لگاتے، ایک ہلکا سا تبسم، گویا رسول کی سیرت پہ عمل کرتے تھے، اور دسترخوان پر اپنے ساتھ تمام غلاموں اور نوکروں کو ساتھ میں بٹھایا کرتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے تھے نوکروں کو اور غلاموں کو۔ کاش ہم پڑھا کرتے ہیں کہ جناب سیدہ جناب فضہ کے ساتھ برابری کا سلوک کرتی تھی، ایک دن فضہ گھر کا کام انجام دیتی تھی، ایک دن جناب سیدہ کام، تو ہم خالی پڑھتے ہیں، وجد کرتے ہیں، زندگی پہ میں سجانا چاہیے اس کردار کو، اس کریکٹر کو، ہماری سیرت ویسی ہونی چاہیے، ہمارا کردار ویسے ہی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال غلاموں نوکروں کو ساتھ میں بٹھا لیتے تھے، راتوں کو کم سوتے تھے، زیادہ تر شب بیداری فرماتے تھے، شب بیداری کرتے تھے۔ ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات اور درمیانی بدھ کو روزہ رکھتے تھے۔ ہم تو ماہ رمضان کا بھی روزہ کھا جاتے ہیں، ماہ رمضان کا بھی روزہ کھا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں دبلے ہو جائیں گے، یہاں امام ہر مہینے گویا پہلی اور آخری جمعرات اور درمیانی بدھ کو روزہ رکھتے تھے۔ اور یہاں کورونا کے زمانے میں یا بھی رمضان کے زمانے میں لوگ اگر غریبوں کی کچھ مدد کریں گے، کہ کپڑا دلا دیں گے یا کوئی سامان دلا دیں گے، تو اس کی فوٹو کھینچی جائے گی، اخبار میں دی جائے گی، ٹی وی میں دی جائے گی، اگر کچھ نہیں ہوگا تو موبائل کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے گی۔ اماموں کی زندگی کیا رہی ہے کہ رات کی تاریکی میں صدقات اور خیرات عطا فرمایا کرتے، رات کے اندھیرے میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کس کی مدد کی ہے، کس کے یہاں پہنچے ہیں۔ یعنی شہادت کے بعد بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فلاں امام ہمارے یہاں یہ روٹی اور یہ ضرورت کا سامان پہنچایا کرتے تھے۔ اور امام کی سیرت کا ایک بہت اہم حصہ ہے جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اندر اپنے جسم کے اندر، یعنی جو اوپر کا لباس ہوتا تھا اس کے اندر آپ جو ہے وہ معمولی کپڑا پہنتے تھے، معمولی کپڑا، تاکہ بدن سے جو مس رہے وہ معمولی کپڑا ہو۔ اوپر ضرورت کے اعتبار سے کبھی کبھی اچھا لباس زیبتن فرما لیا کرتے تھے۔ تو یہ روزمرہ کی زندگی کا انداز تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ کاش اتنی باتوں پہ ہم عمل کریں تو دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے۔ بے شک قبلہ، بس آخری سوال ناظرین، آخری سوال قبلہ سے ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ اصل میں دیکھیے مامون رشید نے گویا ایک سیاسی مصلحت کے تحت امام سے یہ کہا تھا کہ آپ خلافت قبول کر لیجئے۔ امام جانتے تھے کہ جس کے دل میں حکومت کی اتنی محبت ہو کہ وہ اپنے بھائی امین کو قتل کر کے حکمراں بن رہا ہے، تو جو اپنے بھائی کا قاتل ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو حکومت کیسے دے سکتا ہے؟ اچھا، دوسری بات، اگر حکومت قبول کر لیتے تو گویا امام نے اب تک کی اس کی حکومت کو قبول کر لیا ہے، وہ حکومت قبول کر لیا ہے، تو حکومت آپ نے کہا بھائی میں حکومت نہیں کروں گا، اس لیے کہ حکومت اگر قبول کر لیتے کرنا وہی پڑتا جو مامون چاہتا، تو یہ امام مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ ولی عہدی اس شرط پہ قبول کی کہ میں حکومتی معاملات میں دخل نہیں دوں گا، سیاسی معاملات میں دخل نہیں دوں گا۔ ایک بار جب عید آئی اور مامون نے کہا کہ آپ جائیے اور عید کی نماز آپ پڑھا دیے، تو امام نے پہلے منع کیا کہ نہیں، تو جا کر کے پڑھا، مجھے ان کاموں کے لیے نہ بھیج۔ لیکن جب بہت زیادہ اصرار کیا تو شرط یہ رکھی کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے نکلا کرتے تھے میں اس انداز سے نکلوں گا۔ چنانچہ اب جو رسول کی شان سے اور رسول کے انداز سے امام نماز عید کے لیے نکلے تو چاروں طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا اور لوگ دیکھ کر گریہ زاری کر رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے کہ ایسی عظیم شخصیت اور اس کے ساتھ یہ نادانوں میں کیا کہوں، ان ظالموں کا یہ سلوک ہے، تو گریہ فرما رہے تھے۔ یہاں تک کہ پیغام پہنچا مامون رشید تک کہ اگر اپنی حکومت کو بچانا ہے تو واپس بلا لے۔ چنانچہ اس نے امام کو واپس بلایا اور نماز عید
پڑھانے کا موقع نہیں دیا، لیکن اس کے دل میں بہرحال یہ کھٹک پیدا ہو گئی کہ اگر یہ رہیں گے تو میری حکومت کے لیے خطرہ ہے، خوفزدہ ہو گیا وہ، اور امام کو شہید کرنے کا منصوبہ اس نے بنا لیا۔ یہاں تک کہ آپ کو شہید کرنے کا جب اس نے ایک منصوبہ بنایا تو کیسے شہید کریں، کیسے قتل کریں، گویا سازشیں تیار کرتا رہا۔ آخر میں 17 صفر 203 ہجری کو اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو زہر کے ذریعے سے شہید کرا دیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام باعجاز تشریف لائے۔ جب امام کی شہادت ہو گئی 17 صفر 203 ہجری کو امام کی شہادت جب ہو گئی تو امام محمد تقی علیہ السلام جو آپ کے بیٹے تھے وہ باعجاز تشریف لائے، تو مدینے میں تھے تو مدینے سے باعجاز تشریف لائے، اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ مسئلہ ہے کہ دفن معصوم بدست معصوم، تو غسل، کفن، نماز جنازہ اور تدفین کے تمام مرحلے امام محمد تقی علیہ السلام نے طے کیے، اور آپ کا روضہ، امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ بہت شاندار عالی شان روضہ مشہد مقدس میں آج بھی زیارت گاہ خلائق و ملائک بنا ہوا ہے اور امام کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ قبلہ۔ تو ناظرین آج کی گفتگو یہیں پہ تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم یقوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین، سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔